ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ڈرامہ موہرا شائقین کا بہت پسند کیا جانے والا ڈرامہ ہے، اور آج کی یہ ویڈیو ڈرامہ موہرا کے فینس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ دوستو، یہ ڈرامہ ایک بھرپور انتقامی کہانی کے طور پر شروع ہوا تھا، اب رفتہ رفتہ اپنی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور یہی بات مداحوں کو سب سے زیادہ کھٹکنے لگی ہے۔ سوشل میڈیا پر اب تعریفوں کی بجائے تنقیدی تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، مداحوں کا کہنا ہے کہ کہانی میں جس انتقام کی چنگاری سے آغاز ہوا تھا، وہ اب محض خاندانی بزنس، لمبی بحثوں اور غیر ضروری موڑوں میں دب کر رہ گئی ہے۔ علیزے کو سکندر سے انتقام لینا تھا، لیکن اب تو سارا ڈرامہ فیملی بزنس کی رپورٹ لگنے لگا ہے۔ ڈرامہ فینس نے علیزے اور سکندر کے لمبے نتیجہ مکالموں کو بھی بوریت کا باعث قرار دیا۔ ہر سین میں دونوں کی بحث چل رہی ہوتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کہانی کے کھچاؤ نے بھی شائقین کو خفا کر دیا۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیو کو شاید کہانی کو غیر ضروری لمبا کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ کاروباری سازشیں کہاں سے آ گئیں؟ ہم تو انتقام دیکھنے بیٹھے تھے۔ ڈرامے میں شامل قتل کے ٹوسٹ نے تو جیسے آگ میں گھی ڈال دیا۔ سکندر کا قتل میں ملوث ہونا ناظرین کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ کردار کے اصل مزاج کے خلاف ہے۔ اور دوستو، بات صرف کہانی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب تو اداکاری پر بھی نکتہ چینی شروع ہو چکی۔ آغا علی کی اداکاری کی سطح اس ڈرامے میں صفر ہے، اور بہروز سبزواری پر بھی خوب تنقید ہو رہی ہے۔ یہ صاحب ہر سین میں عجیب و غریب پوز بنانے آ جاتے ہیں۔ علیزے کے کردار کو بھی بخشا نہیں گیا۔ دوستو، علیزے اتنا اوور ایکٹ کر رہی ہے کہ دیکھ کر الجھن سی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈرامہ اب ناظرین کے دلوں سے اترتا جا رہا ہے۔ جہاں ایک وقت میں یہ ڈرامہ سنجیدہ موضوعات اور طاقتور جذبات کی نمائندگی کرتا تھا، اب وہی ڈرامہ غیر حقیقی موڑ، بے ربط کہانی اور کمزور اداکاری کی وجہ سے تنقید کی زد میں آ چکا۔ دوستو، یہ ڈرامہ 38 ایپیسوڈ کمپلیٹ کر چکا ہے، لیکن ناظرین کی بے چینی اور مایوسی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں سٹارٹ میں یہ سیریل ایک زبردست انتقامی کہانی کے طور پر ابھرا تھا، وہیں اب یہ ایک غیر ضروری، کھینچی ہوئی اور حد سے زیادہ ڈرامائی داستان بنتی جا رہی ہے، جیسے ہم کوئی سٹار پلس کا ڈرامہ دیکھ رہے ہوں۔ فرینڈز، پریویس ایپیسوڈ میں کہانی نے ایسا موڑ لیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ علیزے، جو ایک مضبوط، جذباتی اور بدلے کی آگ میں جلتی عورت تھی، اب اچانک ایک ماہر کاروباری عورت بن چکی ہے، جو کہ سکندر کی خاندانی بزنس میں ایسے فیصلے کر رہی ہے جیسے برسوں کی ٹریننگ لے چکی ہو۔ یہ چینجنگ بظاہر انتقام کی ایک نئی شکل ہے، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں آ رہی، اور فیل ہو رہا ہے کہ یہ سٹوری اب ٹوٹلی چینج ہونے والی ہے۔ دوستو، ایک جانب سکندر کا قتل جیسے سنجیدہ الزام میں ملوث ہونا، اور دوسری جانب علیزے کے بزنس میٹنگز میں پروفیشنل انداز اپنانا، ان تمام موڑوں نے ڈرامے کے اصل روح کو دبا دیا۔ یہ ڈرامہ اپنے اصل ٹریک سے بالکل ہٹ چکا ہے اور ایک بور کاروباری سیریل میں تبدیل ہونے والا ہے۔ دوستو، علیزے نے MBA کر لیا ہے، بس اگلا سین شاید اسٹاک مارکیٹ میں ہو۔ فرینڈز، جیو TV کا سپر پرائم ٹائم ڈرامہ اپنی ریلیز کے بعد سے ہی ناظرین کی توجہ کا مرکز بنا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نہ صرف اس کے دلوں کو چھو لینے کی کہانی ہے، بلکہ اس میں شامل وہ باکمال اداکار بھی ہیں جنہوں نے اپنے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھر دیا تھا۔ لائبہ خان نے مرکزی کردار علیزے کے روپ میں ایک باہمت، زخم خوردہ انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی لڑکی کے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور ان کے ساتھ پاکستان کے مشہور و معروف اداکار جیسے میکا ذوالفقار، آغا علی، نمرہ شاہد، سعیدہ طوبہ، نازلی نصر اور دیگر فنکاروں نے اپنی اداکاری سے کرداروں میں جان ڈال دی تھی۔
فرینڈز، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی علیزے کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بہن انوشا کے افسوسناک موت کے بعد اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ موت صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک زخم ہے جس کے پیچھے اسکندر جیسے خودغرض انسان کی دھوکہ دہی چھپی ہوئی ہے۔ علیزے کا دل چیر دینے والا دکھ اسے ایک خاموش انتقام کی راہ پر لے جاتا ہے، ایک ایسا انتقام جو نہ صرف اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے بلکہ رشتے کی اصل حقیقت کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ جی تو دوستو، آپ کو ڈرامہ کا ریویو سن کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ریویو میں، تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔